دل بہت درد کر رہا ہے ابھی، خود سے ملنے کو کہہ رہا ہے ابھی۔ اصلی راز کیا ہو سکتا ہے زندگی میں؟ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ ہمیشہ اسٹوڈنٹ ہی، آپ اسٹرگل نہ کریں، آپ کوشش نہ کریں۔ اگر آپ کو دنیا میں مطلب ایک موقع ملے گا کوئی ایک چیز بدلنے کا، فیلئر سے نہ خود ڈسکریج ہو جائے، نہ اپنی ٹیم کو ڈسکریج ہونے دیں، اس سے سیکھ کے آگے ہمت نہ ہارے۔ اگر ہم دیکھیں گے آج کے یوتھ پہ اگر ہم نظر ڈالیں گے، بہت سارے مطلب ہر کسی کا ایک ان کے ساتھ بات کر کے مجھے ہمیشہ اچھا لگتا ہے، اچھی چیزیں لوگوں تک آپ پہنچا دیں۔ انشاءاللہ ہمارا مقصد وہی ہے۔ ہاں، یہ بھی ایک سروس ہے سوسائٹی کی۔ ہیلو ہائے، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ منیب رشید۔ ویلکم بیک ٹو دا اندر پوڈ کاسٹ عبداللہ کریشنز۔ اس پوڈ کاسٹ کو پریزنٹ کریں انڈین کیسر لیتھپورا۔ اب آج ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں کون ہے؟ مجھے لگتا ہے انٹروڈکشن دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر ہم انٹروڈکشن دینے پہ آئے تو کافی لمبا جا سکتا ہے، بٹ میں اتنا کہوں گا آج ہمارے ساتھ ہماری ہمت جڑی ہے۔ سر کیا لگتا ہے آپ کو ابھی کے لیے اتنا انٹروڈکشن کافی رہے گا؟ بہت کافی ہے۔ بہت بہت شکریہ سر اپنا قیمتی ٹائم دینے کے لیے۔ آج ہمارے ساتھ غلام حسن صاحب ہیں، بٹ آج ان کے پروفیشن کے بارے میں بہت کم بات ہوگی، مجھے لگتا ہوگی بھی نہیں شاید۔ سر پوئٹری بھی کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں تھوڑی سی بات چیت ہوگی۔ سر کیا لگتا ہے آپ کو یہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ رہنے والا ہے، کچھ الگ رہنے والا ہے؟ بالکل، جیسے آپ اس کو چلائیں گے ویسا ہی چلے گا۔ ایگزیکٹلی، بہت بہت شکریہ سر۔ سر جیسے کہ کہتے ہیں ہر کہانی کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے، بالکل۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے جو ہماری ہمت ہے، ہماری کہانی کو آگے رکھتے ہیں، ان کی کہانی کیا ہے، ان کا بچپن کیسا رہا تھا، ان کی زندگی کیسے چل رہی تھی، ان ساری باتوں کے بارے میں ایک بات چیت ہوگی، ان ساری چیزوں کے بارے میں ایک بات چیت ہوگی۔ بالکل، تھینک یو سو مچ سر۔ ہمارے ساتھ غلام حسن صاحب ہے۔ آفیشلی نام تو میں نے بتا دیا، کام آپ سب کو پتا ہی ہوگا اینڈ سنا بھی ہوگا آئی تھنک۔ سر تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں، بیک ٹو 90s۔ بیک ٹو 90s، آپ کا بچپن کیسا رہا تھا؟ بچپن بالکل ویسے ہی رہا جیسے عام کشمیر میں 90s کے سارے بچوں کا بچپن رہا، تقریباً میرا بھی ویسا ہی رہا۔ 90s میں کشمیر میں حالات بہت خراب تھے، ہر جگہ مارا ماری تھی، انسرجنسی چل رہی تھی، تو اس بیچ ہمارا بچپن گزرا ہے خراب حالات کے بیچ میں۔ کبھی اسٹرائکس ہوتی تھی، کبھی ہڑتالز ہوتے تھے، سکولز بند رہتے تھے، اس قسم کا بچپن ہم نے گزارا ہوا ہے۔ تو ایک ہواؤں میں ایک دہشت سی تھی 90s میں، جسے ہم سب لوگ جانتے ہیں، حالات کی وجہ سے ایک دہشت تھی، تو اس دہشت کے ماحول میں ہمارا بچپن گزرا ہوا ہے۔ تو سکولنگ میری سرکاری سکول سے ہوئی ہے اپنے آبائی گاؤں میں۔ 90s کی کافی ساری یادیں ہیں بچپن کی، ہر جیسے ایک عام مڈل کلاس فیملی کے بچوں کی لائف ہوتی ہے ویسی میری بھی تھی، لیکن پڑھنے میں تھوڑا اچھا تھا میں۔ ابھی کے ٹائم میں اگر ہم دیکھیں سر، جو آج کے جو جوان ہیں، جو آج کے بچے ہیں، جو ان کا بچپن آج ہے، کافی چیزیں بدل گئی ہیں۔ دیکھیے ہمارے جب 90s کے جو بچے تھے ان کے پاس موبائل فونز نہیں تھے، گوگل نہیں تھا، کوئی کمیونیکیشن بہت کم تھی۔ یہ موبائل فونز، کمیونیکیشنز، یہ تو انٹرنیٹ وغیرہ یہ بعد میں آیا، 2000 کے بعد آیا یہ۔ تو اس ٹائم پہ جو نالج گین کرنی تھی آپ کو، تو آپ کے لیے اتنے زیادہ سورسز اویلیبل نہیں تھے۔ آج ہر کسی اسٹوڈنٹ بچے کو گھر کے اندر ہی ساری چیزیں اویلیبل ہیں، ریسورسز ہیں، وہ گھر بیٹھے بیٹھے کوئی بھی بک پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی نالج گین کر سکتا۔ ان دنوں ماحول تھوڑا ڈفرینٹ تھا۔ فار ایگزامپل اگر ایک اسٹوڈنٹ ہو، آپ اسٹڈی کر رہے ہو، تو بائی چانس آپ کو ڈیورنگ اسٹڈیز کوئی کنسیپٹ کلیئر نہیں ہو رہا ہے، آپ کو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو اس وقت گوگل نہیں تھا۔ تو کیا ہوتا تھا، ہم اٹھ کے چلے جاتے تھے، ہمیں ویٹ کرنا پڑتا تھا کہ نیکسٹ ڈے جب ہم کالج جائیں گے یا اسکول جائیں گے تو ٹیچر سے جب ملیں گے تب اس سے پوچھیں گے، تب جا کے وہ کلیئر ہو جاتا تھا۔ تو اور اگر ٹیچر کو پتہ ہو تو وہ بتا دیتے تھے، اگر اس کو نہ پتہ ہو وہ بھی یہ کہہ دیتے تھے کہ ہاں میں کل آپ کو بتاؤں گا۔ تو ٹیچر بھی گھر جا کے پہلے 10 بکس ڈھونڈ لیتا تھا، کس بک سے یہ کنسیپٹ ملے گا، یہ جو کلیئرٹی کس ریفرنس سے آئے گی۔ تو ان دنوں ویسا تھا، نوٹس ڈھونڈنے پڑتے تھے، نوٹس بنانے پڑتے تھے۔ آج کافی چیزیں بدل گئی ہیں، تو بچپن پہ ان چیزوں کا اثر رہتا ہے۔ آپ کی سٹرگل کچھ اور ہوتی ہے ویسے ریسورسز میں، آج کے ریسورسز میں بچوں کی سٹرگل کچھ اور ہے۔ بے شک آج کے بچوں کا کمپٹیشن بڑھ گیا ہے، بٹ ریسورسز بھی ہیں۔
سورسز آف نالج بہت زیادہ اویلیبل ہے آج کے بچوں کو. سر آپ کے حساب سے اگر ہم دیکھیں, آپ کے حساب سے واٹ از لائف؟ لائف یہ بڑا خوبصورت اور بہت ہی بڑا سوال کیا آپ نے. لائف جو دیکھو لائف کا کیا ہے, لائف کی جو انٹرپریٹیشن ہے ہر ایک انسان کے لیے ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. ایگزیکٹلی. مین گول تو لائف کا ایک ہی ہے, بٹ ڈفرینٹ سوسائٹیز میں الگ پرسیپشنز ہیں, ریلیجنز میں الگ پرسیپشنز ہیں, ٹھیک ہے نا. کسی ریلیجن میں لائف کا پرسیپشن کچھ اور ہے, کسی میں اور ہے, الگ الگ تھوڑا سا ڈفرینس رہتا ہے, الگ الگ نظریہ رہتا ہے, الگ الگ نظریہ رہتا ہے. سوسائٹیز میں بھی الگ نظریہ رہتا ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں گا, اگر آپ کسی ڈیولپڈ سوسائٹی کی بات کریں, وہاں کا جو بچہ جب جنم لیتا ہے کسی ڈیولپڈ سوسائٹی میں, اس کے لیے لائف کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. آپ ایلن مسک کی مثال لے لیجئے, جب اس نے اپنا بچپن گزارا ہو, اس کی لائف کا مقصد تھا اس نے ورلڈ میں سب سے الگ کچھ کرنا ہے. سیم ٹائم پہ سیم ٹائم پیریڈ میں اگر ساؤتھ افریقہ صومالیہ میں کوئی بچہ پیدا ہو گیا ہوتا تو اس کا سٹرگل کچھ اور رہا ہوگا, لائف کا میننگ کچھ اور رہا ہوگا. اس کے لائف کی سٹرگل اور پرسیپشن کچھ ڈفرینٹ رہا ہوگا. تو میرے حساب سے یہ ڈپینڈ کرتا ہے بہت سارے فیکٹرز پہ آپ کے لائف کا پرسیپشن. پہلے ایک تو ریسورسز آپ کس ماحول میں پیدا ہوتے ہیں, دوسرا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ریلیجن میں پیدا ہوتے ہیں, یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. تیسرا یہ کرتا ہے پھر آپ کی جو اپ برنگنگ ہوتی ہے, آپ کی جو پڑھائی ہوتی ہے, آپ کی جو آئیڈیالوجی ڈیولپ کی جاتی ہے. دیکھیے جب آپ جنم لیتے ہیں تو آپ کوئی بھی آئیڈیالوجی کوئی بھی ریلیجن لے کے نہیں آتے ہیں اس دنیا میں. آپ پیورلی ایک انسان کی طرح آتے ہیں. نہ آپ ہندو ہوتے ہیں, نہ مسلمان ہوتے ہیں, نہ سکھ ہوتے ہیں, نہ عیسائی ہوتے ہیں, اور نہ ہی ایتھیسٹ ہوتے ہیں. جب آپ جنم لیتے ہیں آپ ایک انسان ہوتے ہیں. تو اس کے بعد کون سی چیز ہے جو آپ کو ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, کرسچن بنا دیتی ہے؟ دیز آر دا سرکمسٹنسز. اور آپ کی جو اپ برنگنگ وہ آپ کو ریلیجن دے دیتی ہے, یا آپ کی آئیڈیالوجی, آپ کا تھاٹ پروسیس, آپ کے کنسیپٹس. تو میرے حساب سے وہ جو چیزیں ہیں ایک انسان کی لائف میں بہت میٹر کرتے ہیں. الگ الگ سوسائٹیز میں الگ الگ پرسیپشنز ہیں لائف. سر واٹ میکس یو ہیپی ان لائف؟ ہاں, ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک چیز ہے جو آپ کو خوش کر دیتی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں زندگی میں. لائک جیسے سب سے پہلے وہ خواہشات, وہ آرزویں جو جائز خواہشات ہوتی ہیں, کچھ شوق ہوتے ہیں انسان کے, جائز شوق, جب وہ پورے ہو جاتے ہیں تو انسان خوش ہوتا ہے, انسان بہت خوش ہو جاتا ہے. اچھا, آپ کی ایسی کوئی جائز خواہش تھی جو پوری ہوئی ہے؟ ہاں بالکل, میں سول سروس میں آنا چاہتا تھا. میں نے کوشش کی, اوپر والے کی مدد سے میں کامیاب ہو گیا, تو خوشی تو ہوتی ہے. اچھا, لائف میں آپ سب سے زیادہ انسپائر کس چیز سے ہوئے تھے؟ لائک کوئی ایسی شخصیت, بک, مووی, کوئی بھی ایسی چیز؟ لائف میں سب سے زیادہ میں انسپائر ہوا ہوں بچپن سے علامہ اقبال سے. اس کی ایسا کیوں؟ اس کی پوئٹری میں جو بات مجھے نظر آئی ہے وہ میرے خیال سے آپ کو لائف میں سٹرگل کرنے کے لیے جو ہے ایک حوصلہ دیتی ہے. وہ چیز اس پوئٹری میں نے دیکھی ہے جس سے میں بہت زیادہ انسپائر ہوا. جیسا کہ ہم نے آپ کا بھی دیکھا سر, آپ پوئٹری لکھتے بھی ہیں اینڈ کرتے بھی ہیں. بالکل بالکل. سب سے پہلے آپ کو جو پوئٹری کا شوق ہے بچپن سے ہی تھا؟ بالکل بچپن سے ہی تھا, بہت بچپن سے ہی لکھتے ہیں؟ بالکل. میں اچھا, کوئی ایسی پسندیدہ لائن آپ کی جو آپ ہمارے اور اپنے لسنرز کو سنانا چاہیں گے؟ ہاں, ابھی میں نے لکھا تھا کچھ دنوں پہلے جب 1 جنوری آئی تھی, نیا سال. اے میرے دوست نیا سال مبارک ہو تمہیں, پھر وہی ریت وہی حال مبارک ہو تمہیں. کچھ تیرے شہر میں بدلا ہے نہ بدلے گا ابھی, پھر وہی کشمکش وہی دستور مبارک ہو تمہیں. یہ میں نے ایک لکھے تھے کچھ لائنز نئے سال کے. کیسے آئے دماغ میں یہ لائنز, کیسے آئے؟ یہ تو آ جاتی ہیں جب آپ لکھتے ہو تو آپ لکھتے ہو. اور ایک پسندیدہ شاعری کچھ؟ ہاں, ایک اور شعر سنانا چاہوں گا آپ کو. دل بہت درد کر رہا ہے ابھی, خود سے ملنے کو کہہ رہا ہے ابھی, کیوں ہمیشہ سے ہار جاتا ہوں, عشق تو دل سے لڑ رہا ہے ابھی. ارشاد ہے. سر آپ کو کیا لگتا ہے, مطلب ایک سکسس اور ہیپینس کا اصلی راز کیا ہو سکتا ہے زندگی میں؟ خوشی کا میرے حساب سے جو میرا پرسیپشن ہے, یو ہیو ٹو بی کنٹینٹڈ. آپ کو بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنی ہے لائف سے. ان ریزنیبل ایکسپیکٹیشنز اگر آپ لائف سے رکھتے ہیں تو آپ خوش نہیں رہ سکتے. اگر آپ انڈیا میں پیدا ہوئے تو آپ چاہیں گے کہ میں USA کا پریزیڈنٹ بننا چاہتا ہوں. آئی مین دس از این ایگزامپل. تو
اتنی زیادہ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز جب آپ رکھتے ہیں، اگر وہ پوری نہ ہو جائیں تو پھر آپ خوش نہیں رہ سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. خوشی کا سب سے بڑا یہ راز ہے کہ یو ہیو ٹو بی تھینکفل ٹو آلمائٹی. جو آپ کو ملا ہے اس کا شکر کرنا ہے. تو اس کا بالکل بھی یہ مطلب نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ ہمیشہ اسٹوڈنٹ ہی، آپ اسٹرگل نہ کریں، آپ کوشش نہ کریں. کوشش ضرور کریں اپنی لائف کو بیٹر کرنے کی، اپنی لائف کو اوپر لے جانا، اونچا لے جانے کی کوشش ضرور کرنی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہی ایکسپیکٹیشن جو ہے ریئلسٹک رکھنی ہے. تو آپ کو اتنی ایکسپیکٹیشن رکھنی پڑے گی ریئلسٹک کہ اگر اتنی میں کوشش کر رہا ہوں تو اتنی کوشش میں مجھے کتنے ریزلٹس مل رہے ہیں، اتنی ہی ایکسپیکٹیشن رکھنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک 12th پاس کر کے انجینئر بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں کہ میں انڈیا کا پریزیڈنٹ بن جاؤں گا. ایکچولی ایسا تو ہو ہی نہیں. گریجویشن میں ہی 2 سال میں ہی انڈیا کا پریزیڈنٹ بن جاؤں گا ایسی. بالکل. تو اگر آپ کا وہ گول ہے تو اس میں آپ کے ایکسپیکٹیشن ریئلسٹک رکھنی ہے. صحیح. تو خوشی کا یہی راز ہے کہ یو ہیو ٹو بی تھینکفل ٹو آلمائٹی. جو بھی آپ کا کریٹر ہے، جو اس نے آپ کو دیا ہے، اس کا شکر کرنا ہے. بہت امپورٹنٹ بات سر آپ نے بتائی بھی، اور میں بھی یہاں سے بتاؤں گا. اگر آپ کو دنیا میں مطلب ایک موقع ملے گا کوئی ایک چیز بدلنے کا، آپ وہ کیا ہوگے آپ کے خیال میں؟ کس چیز کو آپ بدلو گے؟ دیکھیے دنیا بدلنا اتنا آسان نہیں ہے. اگر آپ نے سوال پوچھا اگر مجھے موقع مل جائے تو میں سب سے پہلے دنیا کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ میں تبدیل کر دوں گا. میں کوشش کروں گا کہ یہ جو ہماری جو سوسائٹی، ہر سوسائٹی جو ایک ویلفیئر سوسائٹی بن جائے، جس میں ہر کسی کو ایز پر ہز ایسپیریشنز، ایز پر ہز کیپیسٹی اس کا حق ملے. یہ میں کروں. آپ کے نظر میں ایک اچھا لیڈر ہونے کے لیے سب سے مطلب ضروری کوالٹیز کیا ہونی چاہیے ایک انسان کے اندر؟ مطلب وہ لیڈر کسی بھی فیلڈ میں ہو سکتا ہے، کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہو سکتا ہے. اچھی کوالٹیز کیا ہونی چاہیے جو بہت ضروری ہے اس کے لیے؟ بالکل، لیڈر کی بہت ساری کوالٹیز ہونی چاہیے. بہت ساری کتابوں میں لکھا بھی گیا ہے، بتایا بھی گیا ہے. میں کٹ شارٹ میں 2-3 چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک لیڈر بننے کے لیے ضروری. سب سے پہلے لیڈر وہی ہوتا ہے جو آگے لیڈ کرے، جو سب سے پہلے چلے اور خود منزل کی طرف چل پڑے اور اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے چلے. دوسری سب سے بڑی کوالٹی لیڈر میں یہ ہونی چاہیے اگر فیلئر ہو تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرے اور اس سے سیکھے. فیلئر سے نہ خود ڈسکریج ہو جائے، نہ اپنی ٹیم کو ڈسکریج ہونے دے، اس سے سیکھ کے آگے ہمت نہ ہارے. تو وہی لیڈر ہوتا ہے جو اپنی ساری ٹیم کو اپنی کمزوریوں کے ساتھ لے کر منزل کی طرف چلتا ہے، جس کو اپنی کمزوریوں پہ بھی نظر ہوتی ہے اور اپنی طاقت پہ بھی نظر ہوتی ہے. بالکل سر. مطلب اگر ہم دیکھیں گے آج کے یوتھ پہ اگر ہم نظر ڈالیں گے، بہت سارے مطلب ہر کسی کا ایک ڈریم ہوتا ہے، ایک گول ہوتا ہے. مطلب کچھ لوگ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہیں پر، ان کو آپ کیا ایڈوائز دینا چاہیں گے کہ وہ اپنے ان دا سینس تھوڑا اس کو ایکسپلین کرو. پھنسے ہوئے مطلب ان کو سمجھ ہی نہیں آتا، ان کا کہیں پر دماغ، ان کو دماغ بھی کام نہیں کرتا کہ ہم اس چیز کو کیسے کریں گے. ان کو ان کے گول کو اچیو کرنے میں آپ کوئی ایڈوائز دینا چاہیں گے ان کو؟ دیکھیے میں بتاتا ہوں. سب سے پہلے آپ کو اپنا گول پہچاننا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے میرا گول ہے کیا. ایک بار آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا گول ہے، آپ کنفیوز نہیں ہوں گے. پھر آپ اس گول کو اچیو کرنے کے لیے راستے ڈھونڈنے شروع کریں. تو اس میں میری سب سے یہی گزارش ہے کہ جب بھی آپ کو لائف میں کچھ گول ہے، پہلے اپنے گول کو پہچانیں. دیئر شوڈ بی کلیئرٹی آف تھاٹ. کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا گول کیا ہے. ایک بار آپ کو کلیئر ہو گیا کہ مجھے لائف میں یہ بننا ہے، تو پھر آپ اسی چیز کی طرف بڑھیں، وہی کوشش کریں، اسی گول کی طرف جو سارے راستے جاتے ہیں انہیں پہ چلیں. تو پھر آپ کوشش جب اچھے سے کریں گے تو ضرور آپ کو منزل ملے گی. سر لاسٹ میں آپ اپنے لسنرز اور ہمارے لسنرز تک کوئی ایسی میسیج دینا چاہیں گے؟ کیا میسیج رہے گی وہ آپ کی؟ ایک میں دل کی بات بتانا چاہوں گا کہ ہمارے جو نوجوان ابھی آج کے، جیسے آپ نے بتایا، بہت سارے نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ مجھے یہاں پہ فیلئر ہوا، وہ اس چیز میں فیل ہوا، یہ چیز میرے پاس نہیں ہے. تو کبھی بھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہے کہ کوئی انسان اگر آپ کو کچھ ادھوری چیزیں زندگی جینے کا مسکراتا ہوا دکھائی دے کہ ہر چیز اس کی پرفیکٹ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے. دنیا میں انسان کے لیے پرفیکشن نہیں ہے. مطلب ہر چیز آپ کے لیے پرفیکٹ نہیں ہو سکتی ہے. تو کئی چیزوں میں آپ پرفیکٹ ہوں گے، کہیں ساری پریشانیاں. دنیا کا ہر انسان جو ہے اس کو کوئی نہ کوئی پریشانی تو ہے، کہیں نہ کہیں پہ تو فیلئر ہے اس کا.
تو ان چیزوں کو دل پہ نہیں لینا ہے. تو کوشش میں نے جو پہلے بھی بتایا کوشش کرتے رہنا ہے اور نتیجوں کا جو ہے اوپر والے پہ چھوڑ دینا ہے. ایگزیکٹلی سر, بہت بہت شکریہ. اب سر, ابھی تک آپ نے بہت سارے انٹرویوز دیے ہوں گے, بہت جگہ پہ آپ نے بات چیت کی ہوگی. سر ٹو بی آنیسٹ, اس مطلب آج آپ کو تھوڑا سا کچھ الگ لگا, مزہ آیا؟ ٹو بی آنیسٹ والا فیڈ بیک چاہیے. نوجوانوں کے ساتھ بات کر کے مجھے ہمیشہ اچھا لگتا ہے. آج تھوڑا کچھ ڈفرینٹ لگا آپ کو؟ تو نہیں, اچھا کر رہے ہو آپ, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. تو میری دعا بھی ہے, یہ ریکویسٹ بھی ہے, اچھی اچھی چیزیں لوگوں تک آپ پہنچا دو انشاءاللہ. ہمارا مقصد وہی ہے. ہاں, یہ بھی ایک سروس ہے سوسائٹی کے لیے. تھینک یو سو مچ آپ سر. اچھائی پھیلا رہے ہو, یہ بھی ایک سروس ہے. تھینک یو سو مچ سر, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اینڈ بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا آج. تھینک یو, شکریہ, تھینک یو. اب میں آپ کو بولتا ہوں, آپ بھی ہمارے نیکسٹ گیسٹ بن سکتے ہو. سمپلی آپ کو کرنا کیا ہے, lalcreations45gmail.com پہ آپ کو ایک سمپل میل کرنی ہے اینڈ آپ مجھے انسٹاگرام پہ بھی پا سکتے ہو دا منیب کے نام سے. تب تک کے لیے سنتے رہے اور دیکھتے رہے. اللہ حافظ.